حضرت فاتح محمد جنہوں نے استنبول فتح کیا، حضرت فاتح محمد جنہوں نے استنبول پیدا کیا، فتح کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لشکر قسطنطنیہ اس کا نام تھا پرانا، جو لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ بھی مبارک ہوگا، اور جو اس لشکر میں شامل ہوں گے وہ بھی مبارک ہوں گے، اس کا امیر بھی بڑا مبارک ہوگا۔ تو اس حضور کی حدیث کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر کے دور سے مسلمانوں نے کوشش کی کہ قسطنطنیہ فتح ہو جائے۔ 32 حملے کیے گئے، کتنے؟ 32۔ ہر حملے میں شکست ہوئی، کیونکہ قسطنطنیہ کا جو قلعہ تھا اس میں 3 مضبوط دیواریں تھیں، اور ہر دیوار کے بیچ میں دریا تھا، تو اگر ایک دیوار بھی کوئی توڑ دے تو بھی نہیں جا سکتا کیونکہ بیچ میں دریا ہے۔ تو یہ جو فاتح محمد تھے، ان کی والدہ ان سے جب دعا کرواتی تو والدہ کہتی ہیں بیٹا اس طرف ہے قسطنطنیہ، اس طرف منہ کرو، پھر آپ اس طرف منہ کرتے، چھوٹے سے بچے، اور ماں کہتی دعا کرو بیٹا یا اللہ مجھے قسطنطنیہ کا فاتح بنا دے۔ تو 3 سال کی عمر سے 4 سال کی عمر سے ماں نے یہ دعا سکھائی، تو ان کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ مجھے قسطنطنیہ کو فتح کرنا۔ اب بچے کھیلتے نا آپس میں، تو فاتح محمد جب آپس میں کھیلتے تو کہتے بس میں ایک ہی کھیل کھیلتا ہوں، قسطنطنیہ کی فتح کا کھیل۔ پھر چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر وہ پورا کھیل ہوتا جس میں آخر میں قسطنطنیہ فتح ہو گیا، اور اگر کوئی بچہ نہیں ملتا تو کمرے میں بھی یہ قسطنطنیہ کا فتح کا کھیل کھیلتے رہتے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ قسطنطنیہ کیوں فتح نہیں ہوا، تو کہا کہ یہ اتنا مضبوط قلعہ ہے، فلاں ہے۔ تو پھر جب یہ شہزادے تھے تو قسطنطنیہ انہوں نے کئی دفعہ سفر کیا، اور وہاں جا کر ہر چیز کا نقشہ بنایا، اور پھر آپ نے سوچا کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہوگی، تو خود آپ انجینئر بنے، خود آپ سائنٹسٹ بنے، خود اپنے ہاتھ سے آپ نے توپیں ایجاد کی، ایسی توپیں جو قسطنطنیہ کی دیواروں کو توڑ سکیں۔ پھر خود آپ نے اس کے حساب سے کشتیاں بنائیں، ہر چیز کا ڈیزائن آپ نے خود کیا۔ اور یہ جب آپ بادشاہ بنے تو بادشاہ بننے کے بعد 2 سال تک آپ خاموش رہے، 2 سال انڈر گراؤنڈ آپ اس کی تیاری کرتے رہے، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اور پھر 2 سال کے بعد پھر آپ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے گئے، آپ نے حملہ کیا، لیکن پہلے حملے میں شکست ہو گئی، قسطنطنیہ فتح نہیں ہوا۔ 3 دن تک آپ لڑتے رہے، آخر کار بہت نقصان ہوا، بظاہر شکست ہو گئی، تو آپ اپنے خیمے میں بیٹھ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعا کی۔ تو ایک بزرگ تھے اس زمانے کے، ان کے خواب میں حضرت ابو ایوب انصاری آئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری نے بتایا کہ میری قبر شریف یہاں پر ہے، اور فرمایا کہ تم جو ہے قسطنطنیہ کا جو قلعہ ہے بہت مضبوط ہے، فلاں جگہ کی دیوار میں فلاں مقام کمزور ہے، وہاں پہ گولہ باری کرو۔ تو پھر قسطنطنیہ کے قریب جو مزار تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہاں فاتح محمد نے لشکر کے ساتھ حاضری دی، فاتحہ کی، ان کے وسیلے سے دعا مانگی، اور جو انہوں نے جگہ بتائی تھی وہاں پر حملہ کیا، قلعے کی دیوار ٹوٹ گئی، اور پھر آپ کو قلعہ فتح ہوا، قسطنطنیہ اس طریقے سے فتح ہوا۔ تو اب بتائیے اگر فاتح محمد کی تربیت کسی سینٹر میں ہوتی تو سینٹر کی عورت یہ تربیت کر سکتی ہے؟ بتائیے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے ہیرو نکلے نا مسلمانوں میں، ان کے پیچھے ان کی ماں کا کردار ہے، تو وہ کہتے ہیں ماں کے پاس ٹائم ہی نہ ہو، ماں صبح جائے اور 18 گھنٹے ڈیوٹی کر کے آئے، پھر تھکی آ رہی سو جائے، اور بچے جو ہیں وہ آیا کہ بس تربیت پائیں۔ اچھا، چونکہ ہماری الحمدللہ پاکستان میں یہ سسٹم ہے نہیں، تو انہوں نے ماؤں کو موبائل پہ لگا دیا، ماں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، بچوں کو ٹائم دے، موبائل میں لگی ہے، دوستوں سہیلیوں سے باتیں کر رہی ہے، چیٹنگ کر رہی ہے، واٹس ایپ دیکھ رہی ہے، اسی میں وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو جذبہ
صحابہ سے جذبہ منتقل ہوا تابعین میں، تابعین سے تبع تابعین میں، جو سینہ بسینہ نور منتقل ہو رہا تھا موبائل نے یہاں پر منقطع کر دیا۔ پہلے بچے دادی کے پاس جمع ہو جاتے، دادا کے پاس جمع ہو جاتے، دادا کے پاس بھی وقت ہوتا، بچوں کے پاس بھی وقت ہوتا، وہ کہانیاں سناتے، واقعات سناتے۔ اب دادا جان بھی موبائل میں لگے ہوئے ہیں اور پوتا بھی موبائل میں لگا ہوا ہے۔ صرف 3.5 سال کا بچہ ہے تو اس کو بھی کھانا کھلانے کے لیے کارٹون دکھانا ضروری ہے، ورنہ کھانا نہیں کھاتا۔ یعنی کیا ایسا ہم نے عجیب و غریب ماحول، یعنی یہ ایک یہودی سازش ہے، وہ اس میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ان لوگوں نے مسلمانوں سے بغض رکھا اور آج تک وہ لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ہمیں شریعت کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہے۔